نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم الشان کرامت کہ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنا سفر ملتوی کر دو، اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرام مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرام سے ملوں یا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر حضور غوث پاک علیہ رحمۃ اللہ اکرام سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرام کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا۔ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرام نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرامات ہیں حضور غوث پاک علیہ رحمۃ اللہ اکرام کی، سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس السرح الربانی کا فرمانی بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا ہے جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا اور کہا کہ کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کناں ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت کرامات ہیں اور کیا خوبصورت بیان ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت کوٹ کوٹ کر عنایت فرما، اور ہم سب کو حضور غوث پاک کا مرید بنا، اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔